تفصیلیوں نے کہا نہیں نہیں علی کا پہلا نمبر، اسی کو قوالوں نے گایا، ہمارے جاہل لوگ بھی اس کو گانے لگے دمادم مست کلندر، علی کا پہلا نمبر۔ پہلا نمبر نہیں ہے جناب، چوتھا نمبر ہے۔ یہ کس طرح سے تفصیلیت ہمارے بیچوں میں داخل کی گئی ہے پوشیدگی کے ساتھ، اور ہمارے لوگ سمجھے نہیں اس کو، ان قوالوں پہ نوٹے نچھاور کرتے ہیں، اب بھول گئے کہ تو ہمارے یہاں بدعات پیدا کی جاتی ہے۔ اور علماء کی کوتاہیاں یہ رہی بڑی معذرت کے ساتھ کہ اس طرف توجہ نہیں دی۔ تو تفصیلی صرف علی کو افضل مانتے تھے ابو بکر سے، باقی سارے عقیدے اہل سنت کے مطابق تھے۔ ہمارے علماء نے ان کو گمراہ کہا، کافر نہیں کہا، لیکن وہ فرقہ ختم ہو گیا بعد میں، دھیرے دھیرے وہ اپنی وجود کو کھو چکا، ختم ہو گیا۔ حضرت فاضل بریلوی فتح رضویہ میں ایک جگہ فرماتے کہ اس زمانے میں اب تفصیلی نہیں پائے جاتے جو اپنے آپ کو تفصیلی کہے اور یہ کہے نہیں صاحب میں ہوں سنی، صرف علی کو افضل مانتا ہوں۔ حضرت فرماتے جھوٹ کہتا ہے، تقیہ کر رہا ہے، اپنی بات کو چھپا رہا ہے، اپنا عقیدہ چھپا رہا ہے، قریدو رافضی شیعہ نکلے گا، تفصیلی نہیں ہے اس دور میں۔ تو ابتدا گمراہیت کی ہوتی ہے تفصیلیت، پھر درمیانی منزل آتی ہے شیعات، اب محبت بڑھتی ہے تو آدمی تفصیلی سے شیعہ ہو جاتا ہے۔ پہلے کہنے لگتا ہے نہیں علی کو میں زیادہ مانتا ہوں، علی کو نہیں، باقی سب اہل سنت کی طرح ہے بھائی، ہم درگاہ پہ بھی جاتے ہیں، مزار پہ بھی جاتے ہیں، خواجہ اجمیری کو بھی ہم مانتے ہیں، نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کو بھی چاہتے ہیں، بھائی حضرت کو بھی مجدد مانتے ہیں، یہ آپ کو بولیں گا، لیکن کہیں نہیں بھائی علی کی بات علی کی ہے یار، ابو بکر سے ہم زیادہ اونچا مانتے ہیں، حضرت عمر سے اوپر مانتے ہیں، یہ ہے تفصیلیت۔ مگر جب یہ پھر محبت علی کی بڑھتی ہے نا، وہی علی نے کہا محبت میں گمراہ ہوں گے تو کیسے بڑھتی ہے، پھر وہ قدم رکھتا ہے شیعات پر، پھر محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اب سارے صحابہ سے افضل، سب سے افضل حضرت علی، اور پھر اور محبت بڑھتی ہے۔ علی نے کہا میری محبت میں تباہ ہوں گے، کیسے تباہ ہوتا ہے آدمی، پھر جاتا ہے نصیریت میں، اور نصیریت کیا تھی، یہ حضرت علی کے زمانے ایک فرقہ پیدا ہوا جنہوں نے علی سے اتنی محبت کی، محبت میں اتنے بڑے نصیری ہوئے اور کہہ دیا علی خدا ہے۔ حضرت علی نے پکڑ کے زندہ جلایا، مارا نہیں، تلوار سے نہیں قتل کیا، زندہ جلایا اور کہا کم بخت ہو، مجھے خدا کہتے ہیں، میں تو محمد کا غلام ہوں، جب میرے نبی خدا نہیں ہو سکتے تو میں محمد کا غلام ہو کر کیسے خدا ہو سکتا۔ وہ کتنے بڑے جاہل تھے، محبت میں دیکھیں کتنے بڑھ گئے تھے۔ جب علی جلا رہے تھے تو کچھ ایک جماعت بچ گئی، کہا دیکھو ان کو تو جلا دیا، ان کی تکلیفیں تمہاری نگاہوں کے سامنے، اب بھی وقت ہے توبہ کر لو۔ تو انہوں نے کہا علی جلا دو آپ، ہم توبہ نہیں کریں گے، آپ کا جلانے سے تو ہمارا یقین اور پختہ ہو گیا کہ آپ خدا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے خدا تمہیں جہنم کی آگ میں جلائیں گا، آگ میں جلانا خدا کا کام ہے، آپ وہی کام کر رہے ہیں، ہمارا یقین بڑھ گیا کہ آپ ہی خدا ہے۔ کتنے بڑے بدبخت۔ اب میں آپ کی بھاشا میں سمجھاؤں اس کو، گمراہیت کیسے ہوتی ہے۔ تفصیلیت ہے بخار، جب محبت کا بخار چڑھتا ہے نا کسی کو زیادہ تو پہلے تفصیلی بنتا ہے، اور پھر یہ محبت میں اور غلو بڑھتا ہے تو پھر محبت کا حیضہ ہو جاتا ہے، تو یہ حیضہ ہے شیعات، اور پھر یہ غلو اور بڑھتا ہے تو پھر نصریت میں جاتا ہے۔ نصریت کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کینسر۔ علاج اگر بخار میں ہو گیا تو بچ گیا، بخار میں اگر علاج نہیں ہو پایا تو حیضہ ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور حیضہ ہو گیا تو پھر کینسر ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ تینوں امراض جو ہے مہلک ہے۔ تفصیلیت میں اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے، صرف یہ نہیں رہ گئی اب بات کہ علی کو افضل مانے۔ پہلے کے تفصیلی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے رہے، صحابہ کو گالیاں نہیں بکتے تھے، کہتے صرف ہم علی کو افضل مانتے ہیں۔ مگر آج کے جو اپنے آپ کو تبدیلی کہتے ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ کو گالی بکتے ہیں، اور سب سے زیادہ گالیوں کا اگر اس زمانے میں کسی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے تو وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کیا کیا توہینیں کرتے امیر معاویہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفصیلیت پر ہے کہ امیر معاویہ کو گالی بک رہے، مگر جب شیعات میں قدم رکھتا ہے آدمی تو پھر امیر معاویہ کو گالی نہیں بکتا۔ جب شیعہ ہو جاتا ہے بندہ تو سارے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، اور یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہے، یہ عقیدہ ہے۔